کیا آپ کا ہیئر کٹ حلال ہے یا حرام؟ دراصل آج کل جو بالوں کے اسٹائل ہم دیکھتے ہیں وہ سب اسلام میں ایک جیسے نہیں سمجھے جاتے۔ کچھ بالکل جائز ہیں جبکہ کچھ وہ ہیں جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ لیکن ہم کیسے جانیں کہ کون سا جائز ہے اور کون سا نہیں؟ شیخ عاصم الحکیم سے یہی سوال کیا گیا اور ان کا بصیرت بھرا جواب شاید آپ کو حیران کر دے۔ سوال: میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ مردوں کے بالوں کے سٹائل کا شرعی حکم کیا ہے؟ اسلام Q&A ویب سائٹ کہتی ہے کہ بال ایک ہی لمبائی کے ہونے چاہئیں، لیکن ایک دوسری ویب سائٹ جو سلفی بھی ہے کہتی ہے کہ مختلف لمبائی میں بھی کوئی حرج نہیں۔ تو صحیح رائے کیا ہے؟ میں اطراف میں کتنا بال چھوڑوں؟ اس مسئلے کو تین چیزیں طے کرتی ہیں۔ پہلی بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مردوں پر لعنت فرمائی جو عورتوں کی نقالی کرتے ہیں۔ پھر وہ حدیث جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہے۔ اور آخر میں وہ حدیث جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قضاء سے منع فرمایا۔ قضاء کیا ہے؟ قضاء یہ ہے کہ سر کے کچھ حصے کے بال منڈوا دیے جائیں اور کچھ حصے کے چھوڑ دیے جائیں۔ تو جب ہم یہ تینوں احادیث کو ایک ساتھ دیکھتے ہیں تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ سر کے اوپر کے بال اطراف سے تھوڑے لمبے ہوں تو یہ جائز ہے۔ یہ عام بال کٹوانے کا انداز ہے جو مسلمانوں اور غیر مسلمانوں دونوں میں ہوتا ہے، یعنی اطراف کے بال تھوڑے چھوٹے اور اوپر کے تھوڑے لمبے۔ یہ عام سی بات ہے۔ لیکن جو ممنوع ہے وہ یہ کہ کوئی شخص اطراف کے بال بالکل جلد تک کاٹ دے، جیسے مرین کرتے ہیں، اوپر کے بال لمبے اور اطراف تقریباً منڈے ہوئے۔ یہ حرام ہے کیونکہ یہ کافروں کی مشابہت ہے اور یہ قذر بھی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص موہاک اسٹائل بنائے جیسے مسٹر ٹی بناتا تھا تو یہ بھی حرام ہے کیونکہ یہ واضح قذر ہے۔ اگر کوئی اپنے بال لمبے رکھے اور پونی ٹیل بنائے اور داڑھی نہ رکھے، عورتوں یا کفار کی طرح نظر آئے تو یہ بھی حرام ہے۔ کچھ فٹ بال کھلاڑی بھی ایسے اسٹائل رکھتے ہیں جیسے سر کے درمیان ایک لائن مننا یا سائڈ پر ایک حصہ صاف کرنا جبکہ باقی بال عام ہوں۔ یہ بھی حرام ہے کیونکہ یہ بھی قذر ہے۔ بدقسمتی سے بعض مسلمان بھی ایسے اسٹائل کرنے لگے ہیں۔ لیکن شیخ نے بات یہیں ختم نہیں کی۔ انہوں نے ایک نہایت خوبصورت نصیحت کے ساتھ اختتام کیا کہ ایک مسلمان کی پہچان صرف لباس سے نہیں بلکہ کردار، اعمال اور اخلاق سے ہونی چاہیے۔ ایک مسلمان کے طور پر میری ایک شناخت، آئیڈینٹی ہے۔ میری شناخت یہ نہیں کہ میں یہ گترا پہنتا ہوں یا ثوب، لمبا سفید کرتا پہنتا ہوں۔ یہ سب ثقافتی چیزیں ہیں۔ میری اصلی شناخت یہ ہے کہ میں کافروں کی نقالی نہیں کرتا، لہٰذا داڑھی منڈوانا اسلام میں مکمل طور پر حرام ہے کیونکہ یہ تمہاری اسلامی شناخت کا حصہ ہے اور اسے بڑھانا واجب ہے۔ اسی طرح ایک عام اور متوازن بالوں کا انداز بھی تمہاری شناخت کا حصہ ہے۔ جب کوئی انسان عجیب و غریب اسٹائل بناتا ہے تو دراصل وہ سیدھے راستے سے ہٹ کر کسی اور راہ پر چل پڑتا ہے۔ آخر میں اسلام ہمیں زندگی کے چھوٹے سے چھوٹے معمول میں بھی رہنمائی دیتا ہے تاکہ ہم پر پابندی نہ لگے بلکہ ہماری عزت اور شناخت محفوظ رہے، چاہے وہ ہمارے اعمال ہوں، گفتار ہو یا ظاہری انداز۔ ہر چیز ظاہر کرتی ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ہر معاملے میں سنت پر چلنے کی توفیق دے اور ہمیں صراط المستقیم پر ثابت قدم رکھے۔ ویڈیو کیسی لگی؟ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ السلام علیکم۔